بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2098 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، کبیتو وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما جیسے کبیتا ذلیل کیے گئے تھے، الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا اور تحقیق ہم نے نازل کی، آیات بینات واضح آیتیں، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن عذاب۔ یوم جس دن یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ، جمیعاً سب کو، وینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما اس کی جو عملوا انہوں نے عمل کیے، احصاہ گن رکھا ہے اس کو، اللہ نے، ونسوہ جبکہ وہ بھول گئے تھے اسے، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر شہید شاہد ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوتے تھے، اور ہم نے کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خار کر کے رکھ دے گا۔ اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا تھا، اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ دوسری بات، اللہ نے کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ تیسری بات، کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ چوتھی بات، اس دن جب اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پانچویں بات، انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ چھٹویں بات، اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ ساتویں بات، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے پر ڈرایا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی معاملے میں حکم صادر کر دیا ہو تو پھر کسی کو حق نہیں کہ وہ ان حکم کی خلاف ورزی کرے۔ لہذا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ذلیل کرے گا جس طرح اس نے ان لوگوں سے پہلے موجود قوموں کو ذلیل کیا کہ ان کا نام آج بھی بطور عبرت لیا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ آخر یہ لوگ اللہ کے حکم کو خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح آیتوں کے ذریعے اس کی حقیقت کھول کر بیان کر دی، اور ساری دلیلیں اور حجتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں، تو پھر انکار کرنے کی ان کے پاس کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو کوئی ان سب چیزوں کے واضح ہونے کے باوجود اسے نہ مانے تو ایسے لوگوں کو بس سزا ہی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں بلکہ سرکش لوگ ہیں۔ ان سرکش لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جس سے وہ رسوا کر دیے جائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور انہیں مختلف غزوات میں اس بات کا پتہ بھی چل گیا اور انہوں نے اپنی بدتر حالت اور انجام اس وقت دیکھ بھی لیا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جو انہیں دی جائے گی، لیکن جب آخرت قائم ہوگی اور سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا،
تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ساری مخلوق کے سامنے ان کے اعمال دکھلا کر رسوا کرے گا، اور ان کا ہر ایک عمل جسے یہ خود بھی بھول چکے ہوں گے ان کے سامنے پیش کرے گا، اور انہیں یاد دلائے گا یہ تمہارے ہی برے اعمال ہیں جس کو ہم نے محفوظ کر رکھا تھا، اور تم جان لو کہ چاہے کوئی کسی عمل پر گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم ضرور اس پر گواہ رہیں گے۔ اس لیے جو کچھ بھی تم کرو سوچ سمجھ کر کرو، اور اس لیے بھی کہ تمہاری ہر حرکت اور عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔